بچے سب بیٹھ جاؤ، بچے بیٹھ جاؤ، آواز کم کیجیے، پیچھے سے آواز زیادہ آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل الصلاة واتم التسلیم. آج کا درس دعا کے بارے میں اور اس کے آداب. جس طرح ہم جانتے ہیں دعا بھی ایک عبادت ہے، اور اس طرح کی عبادت جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں توحید کے 3 بھی ارکان آتے ہیں. اگر آپ اپنے دل سے، سچے دل سے مان کے اس طرح کی دعا کریں. تو آج کا درس اسی ہے کہ کس طرح ہم صحیح طریقے سے دعا مانگے اور اللہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، کیونکہ دعا مانگنے میں بھی آداب ہے. تو سب سے پہلے جانتے ہیں دعا کی فضیلت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ایک عبادت ہے. والدعاء طاعۃ للہ وامتثال لامرہ، اور جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طاعت کرتے ہیں اور اس کا ایک امر، اس کا ایک حکم ہم کر رہے ہیں. جس طرح سورہ غافر میں آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ اللہ فرما رہا ہے مجھے پوچھو، مجھے دعا کر، مجھ سے دعا مانگو، میں آپ کی دعا کو استجابت کروں گا، مطلب قبول کروں گا. کیونکہ جو لوگ مجھ سے عبادت کرنے سے تکبری کرتے ہیں، مطلب مجھ سے مانگنے سے تکبری کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ سیدھا دوزخ جائیں گے. کیونکہ وہ لوگ کس سے تکبری کر رہے ہیں؟ اللہ رب الجلال سے، نعوذ باللہ. اور دوسری حدیث میں آتا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ کے پاس جب اس کا عباد، اس کا بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے پاس وہ بہت ہی زیادہ کرم والی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے الدعاء سبب لدفع غضب اللہ، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ غصہ ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہم پر غصہ ہوتا ہے. تو دعا سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اور دوسری حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جو شخص اللہ کو نہیں پوچھتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے. تو ایک تو ہمارے گناہ ہم جب کرتے ہیں تو اللہ غصہ ہوتا ہے، جب ہم دعا کر کے اللہ سے مغفرت مانگیں گے تو اللہ کا غصہ تھوڑا کم ہوگا ہمارے اوپر. دوسری چیز اللہ غصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے نہ پوچھو، کیونکہ ہم سب کیا اس کی مخلوق ہیں. اس طرح والدعاء سلامة من العجز، قال صلی اللہ علیہ وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام. دعا جو انسان نہیں کرتا وہ ایک عاجز ہے. عاجز مطلب جو ہینڈیکیپ آتے ہیں، ویل چیئر میں جاتے ہیں، عاجز ہے، کچھ نہیں کر سک رہے. میں ایک مثال بول رہا ہوں، صرف ہینڈیکیپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ بھی چیز آپ کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، اس میں توفیق نہیں ملتی آپ کو. اس طرح اعجز الناس من عجز عن الدعاء، ان سب سے لوگوں میں عاجز وہ ہے جس کا کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کا، جو شخص دعا نہیں کرتا. وابخل الناس من بخل بالسلام، اور سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے. تو اس میں ایک حدیث میں ایک دوسرا بھی فائدہ ہے ہمارے لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سلام کرو اور سلام کا جواب دو. اب تو اس طرح ہو گیا ہے میں اسے جانتا ہوں تو سلام کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. میں وہ دیکھتا ہوں، وہ میں پہلے سلام کرتا کہ میں پہلے سلام کروں، کمپٹیشن چلتا اس میں. سنت یہ ہے کہ آپ مسلمان بھائی کو دیکھ لو تو سیدھا آپ مسکرا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح. دوسری فضیلت ہے دعا کی الدعاء سبب لرفع البلاء،
آپ کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے انشاءاللہ تعالی دعا کی وجہ سے شاید وہ مصیبت کم ہو سکتی ہے، یا مصیبت اللہ ختم کر سکتا ہے، یا آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جو بھی شخص دعا کا دروازہ کھولتا ہے اس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ رحم کھانے والا۔ تو اگر ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھل جائے تو اس سے زیادہ کیا چاہیے ہم کو؟ من فتح له منکم باب الدعاء، جو بھی شخص کسی کے شخص کو دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل من العافیہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کیا پوچھنا؟ العافیہ پوچھنا، عافیت پوچھنا۔ عافیت کا مطلب کون بتا سکتا ہے؟ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں عافیت کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک ڈیپ میننگ ہے اس کا۔ کوئی لوگ سمجھتے ہیں عافیت کا مطلب صرف صحت و عافیت، صحت و عافیت ہاں اس میں جمع ہوتا ہے، لیکن عافیت ہر چیز میں۔ آپ الحمدللہ فری چل رہے ہیں، آپ کو کوئی قید کر کے نہیں رکھا ہے، یہ بھی ایک عافیت ہے۔ آپ اچھی حالت میں کھانا پینا ہے آپ کے پاس مل رہا ہے آپ کو بنا تکلیف کے، وہ بھی ایک عافیت ہے۔ سکون سے جی رہے ہیں وہ بھی ایک عافیت ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اس دنیا میں خیر اور سکون سے جانے کے لیے چلتا ہے اس کو بولتے ہیں عافیت۔ ایک ایگزامپل بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ایک ماں تھی جو غریبی کی حالت میں تھی، تو اللہ سے پوچھتی تھی اے اللہ مجھے پیسے دے دے، 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 مانگتے رہی سالوں سال۔ تو جب اللہ نے اس کو پیسے دیا، سب سے پہلے اس نے ایک کار خریدی، دوسرے دن بھی اس کار میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن ہی اس کے بیٹے کا اس کار میں دوسرے دن ہی انتقال ہو گیا۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں، اگر اس دعا میں مانگتے ہیں اے اللہ مجھے پیسے دے دے عافیت کے ساتھ، تو شاید اللہ یہ بھی قبول کرتا۔ ہر چیز مانگنا، جب مانگنے کے ساتھ آپ عافیت جما لو۔ عافیت بہت یاد رکھ لو، عافیت مطلب اچھائی کے ساتھ، بنا برا اس ساتھ میں جو آتا ہے، اس طرح سمجھ میں آیا؟ کوئی ایگزامپل جو بتا رہا ہوں میں، تو نسأل اللہ العافیہ۔ تو حدیث کا تکمیلہ یہ آتا ہے من فتح لکم وأحب إليه من أن يسأل الله العافية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ اور دعا ہر چیز کے ساتھ کام آتی ہے، جو آپ پر اترا ہے اور نہیں اترا ہے۔ مطلب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، لیکن آپ کبھی بھی اللہ سے خیر کی دعا مانگو، عافیت کی دعا مانگو، اچھی ہر چیز کی دعا مانگو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے الداعی فی معیت اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بول رہا ہے میرا بندہ مجھ پر جتنا ٹرسٹ رکھتا ہے، مطلب امید رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اتنا رہوں گا۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِ، اور میں اس کے ساتھ ہوں اگر وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کیا چاہیے ہم کو؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں فضیلت ہے دعا مانگنے کی۔ پھر سے بتاتا ہوں جلدی سے کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی طاعت اور اس کا ایک حکم مان رہے ہیں۔ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، جب بندہ اللہ سے پوچھتا ہے کچھ۔ دعا کرنا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا ایک سبب ہے۔ عاجزی سے بچنے کے لیے دعا کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ مصیبتوں سے بچنے سے یا مصیبتوں کو کم ہونے سے یا اٹھانے کے واسطے، اللہ اٹھانے کے واسطے دعا کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے جو شخص دعا کرتے رہتا ہے۔ تو چلو آتے ہیں ارکان الدعا۔
جس طرح نماز کے ارکان ہیں، روزے کے ارکان ہیں، مطلب جس سے کرنے سے دعا آپ کا، وہ عمل آپ کا قبول ہوتا ہے، اسی طرح دعا کے بھی ارکان ہیں، پلر ہیں دعا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت ذی النون، ذی النون کون سے نبی تھے؟ ذی النون ذی النون کون ہے؟ ٹھیک ہے، کل کا ہوم ورک۔ ذی النون کون سے نبی تھے؟ ذی النون، ٹھیک ہے، اور آسان کرتا ہوں میں آپ کو، وہ ویل کے پیٹ میں تھے، بڑی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو دعوت ذی النون فی بطن الحوت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو نبی یونس علیہ السلام کا لقب ذی النون ان کو کہتے ہیں۔ دعوت ذی النون، جب وہ کہاں تھے؟ بڑی مچھلی نے ان کو کھا لیا، نگل لیا، ان کے پیٹ کے اندر ہے، تو وہ ایک دعا بولتے رہے، کیا بولتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له۔ ہر وہ مسلمان جو یہ دعا بول کے اس کی حاجت منگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو کر ہی رہے گی۔ کیوں؟ چلو سمجھتے ہیں۔ ہم کو اس دعا سے تین چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دعا کے تین ارکان ہیں۔ سب سے پہلے دعا میں توحید ہونا چاہیے۔ شروع کس طرح ہوتی ہے؟ لا الہ الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلا رکن دعا کا توحید، لا الہ الا انت۔ دوسرا ہے تنزیہ اللہ، کہ اللہ کو پاک صاف، کہ اللہ کے سوا کوئی، ہم کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کو ہم ہر وہ کچھ کمی پیشی سے ہٹا رہے ہیں، تنزیہ اللہ سبحانہ وتعالی بکلمت سبحانک۔ الرکن الثالث الاعتراف بالذنب، کہ ہم اپنا گناہ مان رہے ہیں۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں تو ظالم ہوں، کہ لا الہ الا انت وہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، توحید کر رہے ہیں۔ دوسرا اللہ کو ہم کچھ بھی کمی پیشی سے دور ہٹا رہے ہیں، سبحانک۔ تیسرا انی کنت من الظالمین، میں اپنا گناہ مان رہا ہوں۔ تو یہ ہے ارکان دعا مانگنے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اگر آپ کبھی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں اپنے دل میں رکھ کے مانگو۔ اللہ کو توحید کرو، اس کے صفات، اس کی چیز آتے ہیں سامنے بتاتا ہوں، اور زیادہ تفصیل سے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ پھر اپنا گناہ مان کے یہ کرو۔ اب جب ہم کسی پیپر ورک کے لیے جاتے ہیں، کسی گورنمنٹ آفس میں، کسی میں، یا کالج میں، یا اس کی ٹائم پہ، تو کیا سیدھا آپ سامنے جا کے کر کے مجھے وہ دے دے تو دے دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا نا۔ جاتے ہیں آپ، اور خاص طور سے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، بال وغیرہ کٹنگ کر کے، انشیٹ کر کے، یہ کر کے ریڈی ہو کے، وہ کس سے ملنے جاتے ہیں؟ وہ انسان سے جو آپ سے اس دنیا میں آپ اس کا پوزیشن بڑا ہے۔ کیوں؟ آپ کا معاملات، آپ کا پیپر ختم کرنے کے لیے۔ تو کیوں وہ ادب، وہ جتنا آپ تکلیف اٹھاتے ہیں کرتے ہیں، جب اللہ رب الجلال جو سارے کون کا مالک ہے، جو خالق ہے، اس کے سامنے جب کرتے ہیں تو وہ ادب نہیں آتا، یہاں تک کہ دل بھی نہیں حاضر رہتا اس ٹائم پہ۔ کئی بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھاگ کے اس کو بھاگ کے جاتے ہیں، تو کہاں چلے جاتا وہ ادب؟ آپ کھڑے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ پیپر ورک بھی جو آپ ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو ختم ہونے کا ختم نہیں ہوگا۔ تو چلو ہم ساتھ میں سیکھتے ہیں آداب الدعا، کس طرح، کس ادب سے ہم دعا مانگے اللہ رب الجلال سے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے الاخلاص للہ تعالی، کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نیت ہماری خالص ہونی چاہیے، کہ ہم یہ اللہ صرف تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ پہلے ہے نیت الخالصہ۔ کیا ہوا پہلا ادب؟ کہ نیت ہماری اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ دوسرا، حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے آپ، کہ جو بھی شخص دعا شروع کرتا ہے تو اللہ کے حمد سے شروع کرتا ہے، مطلب
اللہ نے جو ہم پر نعمتیں دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. عربی نہیں آتی پرابلم نہیں ہے. اے اللہ تیرا شکریہ جو کچھ بھی تیرے نعمتیں مجھ پر ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکریہ. یہ ہے پہلا طریقہ دعا شروع کرنے کا. غور سے سنیے سب پیچھے جو ہنس رہے وہاں پہ غور سے سنیے. سب سے پہلے الحمدللہ سے شروع کرے. الحمدللہ یا رب تیرے سارے نعمتوں کے اوپر الحمدللہ. دوسرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. تو سب سے پہلے ہم جب دعا شروع کرتے ہیں کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ یا رب, بعد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ الحمدللہ جو بولتے ہیں صرف یاد رکھیے نہیں, اپنے دل سے بولو کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں وہ سارے نعمتوں کا جو آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے. دوسرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بولو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اللہم صلی وسلم علیہ. بعد میں کس طرح جو آپ کے پاس جو گناہ ہے, جو گناہ کیے ہیں اس کو آپ اللہ کے سامنے رکھو, توبت مانگو, پھر بعد میں آپ کی حاجت پوچھو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی. کیونکہ بہت سارے صحیح حدیث ہیں کہ اگر انسان اس طرح دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. تو کس طرح ہم کو شروع کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل بتاتا ہوں. اب میں دعا کرنے کے لیے چاہتا ہوں تو سب سے پہلے سنت یہ بھی ہے کہ ہم وضو کی حالت میں رہیں, قبلے کی طرف بیٹھیں. دعا کون سے ڈائریکشن میں بھی ہوتی ہے لیکن سنت ہے قبلے کی طرف کرنا. اور میں اٹھاتا ہوں ہاتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین اللہم اشکرک یا رب علی نعمک التی لا تعد ولا تحصی. میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جو نعمتیں میرے پاس ہے. الحمدللہ رب, اشکرک یا رب. بعد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعد میں اپنی اللہ کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں, گر گرا رہا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں تو ظالم ہوں. ربنا ظلمنا ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ہی ظلم کر لیا ہے. فاغفر لی, تو مجھے مغفرت دے, مغفرت فرما, مغفرت فرما. اپنے آپ کے پر جو کیا ہے اے اللہ مغفرت میں, اے اللہ معاف کر لے مجھے. پھر بعد میں اے اللہ مجھے گاڑی چاہیے, مجھے وہ ایگزام میں پاس ہونا ہے, مجھے کچھ ہونا ہے, یہ ہے وہ مصیبت ہے. بعد میں ادب سے پیش آؤ اللہ کے ساتھ. سیدھا جا کے اے اللہ مجھے وہ چاہیے بعد میں اس کو بھاگتے رہیں کیا؟ یہ ہے آداب دعا. تو چلو سمجھ میں آئے جو ایگزامپل میں نے بتایا, اس طرح آپ کو دعا کرنا ہے کبھی. تو آداب دعا ہے اخلاص الدعاء, اخلاص النیہ للہ تعالی, الحمدللہ اور اللہ کے شکریہ سے شروع کرنا ہے. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے. بعد میں جب آپ دعا مانگ رہے ہیں یقین کے ساتھ مانگنا ہے آپ کو. کہیں بار انسان گناہ کر کے آتا ہے, کچھ بھی گناہ, اور جب کرتا ہے اللہ کے سامنے شیطان کا وسوسہ آتا ہے آپ کے پر. غور کیجئے کہ آپ مان رہے یہ اللہ مجھے وہ دے, اللہ مجھے معاف کر, لیکن شیطان آپ کے اندر وسوسہ کر رہا ہے وہ تو گنہگار ہے, اللہ تجھے کیوں معاف کرے گا. آتا ہے نا وسوسہ, آتا ہے کئی بار انسان کو, شرمندگی آتی ہے اللہ کے سامنے. اس چیز کو ہٹا دو. آپ کھڑے ہیں رب الجلال کے سامنے, رب العباد کے سامنے, خالق الکون کے سامنے, اس سے مانگ رہے ہیں. گناہ بھی اس کے سامنے کیا, اس کے سامنے آپ غلطی مانگ رہے ہیں, اس کے سامنے آپ کی حاجت مانگ رہے ہیں. اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے. اور اللہ کیا بولتا ہے؟ انا عند حسن ظن عبدی بی, جس طرح میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ رہوں گا. تو اب جب آپ دعا ہی پڑھنے کے ٹائم پہ آپ کے دل میں میں بھی یس میں بھی نو, اللہ مانگے گا نہیں مانگے گا, دے گا نہیں دے گا, اس طرح, تو اللہ کیوں آپ کے ساتھ؟ کیونکہ اللہ آپ اس کے اوپر اس طرح کا یقین رکھے ہیں 50-50 کا. تو جب اللہ سے آپ دعا مانگتے تو 100% یقین رکھ کے مانیے کہ اللہ میرے دعا قبول کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. تو جب دعا کرنے کے دن پہ پورا 100% یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا, اس طرح مانگنا ہے. اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو گر گرا کے مانگو. اب جب کچھ پیپر ورک ختم نہیں ہوتا آپ کا, جا کے سر مجھے ختم کر دو, مجھے یہ کر دو, تو لوگوں کے سامنے آپ
ہاتھ پہلاتے ہیں, مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, تو اللہ سے آپ گڑ گڑا کے, رو کے, ذلیل ہو کے, چھوٹا ہو کے منگیے اللہ کے سامنے یہ سب چیز. پھر دل حاضر ہونا چاہیے اور دماغ حاضر ہونا چاہیے. دعا مانگنے کے ٹائم پہ یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ زور سے نہ مانگیں, خاص طور سے آرام سے دھیرے مانگے, کیونکہ وہ آپ کی اور اللہ کی بات ہے, دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ نہیں, ہم تراویح کی بات نہیں کر رہے, قنوت کے بارے میں نہیں بات کر رہے, جب پرسنل دعا جو آپ مانگ رہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور جس طرح بولے قبلے کی طرف رہنا, وضو کرنا, وہ بھی ایک سنت ہے. اور دعا میں کبھی بھی دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والی دعا نہ کرنا. دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والی, اے اللہ اسے غارت کر دو, نہیں نہیں, ادب کرو اللہ کے ساتھ, اے اللہ اس کو وہ چیز چھین لو, اے اللہ اس کی وہ کا, نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے, اور اگر اس چیز سے کچھ بیان ہوتا ہے تو آپ کے دل میں جو حسد ہے, جو حقد ہے, وہ بیان ہو رہا ہے, اور اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے, اور یہ سبب بھی بنے گا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو. اور اللہ کے بہت سارے اسماء و صفات ہیں. ہاں, اللہ کے بہت سارے نام ہیں نا, کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99. اور صفات کتنے ہیں؟ تو سنت, یہ بھی ایک سنت ہے, آپ رزق مانگ رہے ہیں اللہ سے, یا رازق ارزقنی, اللہ کو اس کے نام سے بناؤ, یا رازق. آپ شدت کی حالت میں ہیں, یا حی یا قیوم, یا قوی, یا طاقتور مجھے اس چیز سے بچا لے. یہ یا شافی اشفینی, شفا دینے والا مجھے شفا دے. تو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس اللہ کی صفات کو بلا کے, اللہ کو اس صفات سے بلا کے اپنی حاجت مانگو. یہ بھی ایک سنت ہے, اور دعا قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو اللہ کی صفات ہے, جو چیز آپ کو چاہیے وہ نام سے اللہ کو بلا کے اپنی دعا کی مانگو. ٹھیک ہے, تو پھر سے بریفلی بولتا ہوں, جلدی سے بولتا ہوں. اخلاص دعا میں شروع کرنا ہے الحمدللہ, بعد میں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے کہ اللہ اجابت کرے گا. گڑ گڑا کے مانگنا ہے, آپ کا دل اور دماغ دونوں حاضر ہونا چاہیے, آواز کم کر کے مانگنا ہے, تضرع والخشوع, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے, ذلیل ہو کے, چھوٹا ہو کے, غریب ہو کے, فقیر ہو کے مانگو اللہ کے سامنے. قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے, وضو کرنا بھی ایک سنت ہے, اور ظلم نہیں کرنا دعا میں, کسی کے اوپر دوسرے کے اوپر دعا نہیں کرنا, اور اللہ کے اسماء اور صفات جو ہیں اس کو لے کے آپ اپنی مانگ مانگو. پھر جب دعا ختم ہوتی ہے کس طرح ختم کرنا ہے؟ جس طرح ہم نے شروع کیا تھا اس میں بھی کبھی بھی الحمدللہ بولیے اور ختم کیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی وسلم علی آلہ واصحابہ اجمعین. جس طرح آپ پڑھنا چاہتے ہو درود چلو پڑھو, پورا پڑھنا ہے تو پڑھو, مختصر سے پڑھنا ہے تو پڑھو, لیکن درود سے ہی ختم کیا. اللہم صلی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہی ختم کیجئے آپ کی دعا. تو ان سارے کاموں کرنے سے انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ قبول ہوتی ہے, اور قبول کرنے والا ہے. کئی لوگ بولتے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں لیکن اللہ قبول نہیں کرتا. کتنی بار دعا کرتا ہوں, اللہ قبول نہیں کر رہا میرے. چلو ساتھ میں جانتے ہیں کیوں دعا قبول نہیں ہوتی. کیا ہے اور آپ کی اور آپ کی دعا کے بیچ میں؟ سمیر سامنے. تو سب سے پہلے جو دعا جب ہم مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی, کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ سنیے, غور کیجئے. اکل الحرام, حرام پیسہ کھانا. سب سے پہلا وجہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی اگر آپ حرام پیسے کھا رہے, آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کھلا رہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, پڑھ کے بتاتا ہوں میں آپ کو.
سب سے پہلے تو اللہ بولتا ہے قرآن میں سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 51 میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ کس لیے بول رہا ہے؟ رسل کو، جتنے بھی نبی آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب اس سے پہلے جو بھی آئے ہیں، اللہ ان کو بول رہا ہے اے پیغمبروں، اللہ نے جو حلال دیا ہے اس سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور صالح اعمال کرو، میں سب کچھ جانتا ہوں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. سادے لوگوں کو نہیں، نبیوں کو بول رہا ہے اللہ. پھر اللہ ہم کو بات کر رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان کرنے والو، وہ طیب کھانا سے مطلب پاک صاف جو حلال کھانا ہے اس سے کھاؤ جو ہم آپ کو اس میں رزق دے رہے ہیں. پھر اس حدیث پر غور کیجئے، کیونکہ دعا قبول ہونے کے چند حالات بھی ہیں، اس سے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ابھی وہ ٹاپک پہ نہیں آئی ہے، لیکن اس حالت میں سے ایک حالت ہے سفر کی حالت میں. سب جانتے ہیں نا کہ سفر کی حالت میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی حدیث میں الرجل یطیل السفر اشعث اکبر. تو پہلے زمانے میں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ جاتے تھے، تو ایک آدمی ہے جو لمبے سفر سے آ رہا ہے، اس کے بھال بکھرے ہوئے ہیں اور ساری صورت پر مٹی چڑھی ہوئی ہے. بعد میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے یہ اللہ یہ اللہ یا اللہ. لیکن سنیے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اور پلا بڑھا گیا حرام میں، تو کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی؟ سفر کی حالت میں کھلے ریگستان میں، لمبی حدیث ہے، وہ کھلے ریگستان میں کچھ بھی نہیں ہے ساتھ میں، اور اللہ کی اس کے ساتھ اور مانگ رہا ہے دعا، لیکن کیا بول رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، حرام میں کھاتا ہے، پینا حرام میں پیتا ہے، پہننا حرام میں کپڑے پہنتا ہے، غذی بالحرام، جو بھی گھر والے مطلب سارے گھر میں جو کھلا رہے ہیں غذی بالحرام، غذا اس کی حرام ہے. فأنّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کیوں اس کی دعا قبول ہوگی؟ کیوں اس کی دعا؟ تو پہلا سبب ہے، اور حرام پیسہ کھانا، حرام کھانا کھانا، حرام وہ چیز ہے، اس کے تو بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، آپ کو سب کو پتا ہے، اس چیز سے بچ کے رہنا. دوسرا سبب کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی عدم الجزم فی الدعاء. جس طرح ہم نے آداب میں بولا تھا کہ انسان بنا یقین کے ساتھ دعا مانگو، کہ اپنی دل میں خشخشا رہتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے، اگر تو چاہے تو. اللہ وہ ہے جو کہتا ہے کن فیکن، یہ بن جا تو وہ بن جا. تو کیوں بولتے ہیں اگر تو چاہے تو اللہ وہ کر دے؟ ادب کرو اللہ کے ساتھ. اے اللہ مجھے وہ بنا کے، پوچھو اللہ سے، لیکن اگر وہ ورڈ نہ یوز کرو، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یقین کے ساتھ. تو بنا یقین ہو یا پھر خشخشا یا 50% یقین کے ساتھ کرنے سے، یہ کرنے سے آپ کی دعا اس میں بھی آ رہا ہے، آپ کی دعا قبول نہیں. تیسرا کہ آپ ایک گناہ کے لیے یا پھر ظلم کے لیے یا رشتہ توڑنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی دعا کے بیچ میں آ رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں. چوتھا، اپنے آپ میں ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے. سامنے دیکھتے ہیں تو اچھا کام ہو رہا ہے اور غلط کام ہو رہا ہے، اچھے کاموں میں ساتھ نہیں دیتے اور غلط کاموں کو نہیں روکتے، تو وہ بھی ایک سبب ہے آپ کی دعا ناقبول ہو. مطلب ہمیں اپنے آپ سے اندر سے صاف ہونا چاہیے، صحیح چلنا چاہیے اللہ کے ساتھ. الاستعجال فی الدعاء وطلب الاجابہ. دعا مانگ رہے ہیں، دعا پڑھنے کے ٹائم پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مجھے جلدی جلدی بولنے میں بھی، اور جب مانگ رہے ہیں ہمارے اندر اللہ سے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں اس میں بھی.
ابھی دنیا کے معاملات میں اگر آپ کو ایک پیپر ورک ختم کرنا ہے، اور خاص طور سے اگر گورنمنٹ کا کچھ پیپر ورک ہو، دنوں پر دن، ہفتے بر ہفتے، یا کہیں بھی ابھی تک کچھ سال ہو گئے آپ کے معاملات ختم نہیں ہو، آپ سب سے پہلے انشاءاللہ اگر ہم صالح بندے ہیں، نہ گنہگار ہیں، اللہ کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں، کبھی بھی ہمارا حق نہیں بنتا کہ اللہ سے پوچھے اے اللہ مجھے آج منگ دیا تو صبح ہونا چاہیے، نہیں، ادب کرو اور اپنے گناہوں کو دیکھو، کتنے کتنے گناہ کیا ہے آپ نے، کتنے کتنے شرم کھانے کی چیز کیا ہے آپ اپنے ساتھ، جو اللہ کو سب کچھ پتا ہے، تو پھر کس بات کی جلدی؟ اپنی گناہیں جو کیے ہیں آپ نے اس کی تو پاک صفائی کر لو پہلے۔ اگر ایک پیپر میں آپ کو مانگتے ہیں آپ کے پاس یہ کاپی زراکس کاپی، آدھار کاپی، یہ کاپی آپ لے کے جاتے ہو، اس میں آپ کی آدھار کاپی نہیں ہے، آپ کا پیپر وہ ختم ہوگا، کیا بولے گا وہ؟ جاؤ دے کے لے کے جاؤ، پھر سے نیا اپوائنٹمنٹ ڈالو، نہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے پاس آپ دعا مانگ رہے ہیں، کیا آپ کے سارے پیپر وہ فلفل ہے؟ سارے گناہوں سے پاک صاف ہے؟ آپ کی نیت پاک صاف ہے؟ آپ کا توحید پاک صاف ہے؟ آپ کے ہر وہ چیز جو کر رہے ہیں، جو آداب ہے اللہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ہر وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ارکان، اللہ کے سارے حق ادا کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ اللہ کے ساتھ حق سے پوچھ سکتے ہیں اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں، نہیں میں۔ لیکن اگر ہم ہی پورے اللہ کے حق، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق فلفل نہیں کر، ہمارے سارا پیپر ورک جو دعا سے پہلے ریڈی ہونا چاہیے ریڈی نہیں ہے، تو کس بات کی جلدی؟ کس حق سے آپ جلدی کر رہے ہیں؟ پھر دعا کرنے کے ٹائم پہ، اور یہ تو ماشاءاللہ اس میں بہت بڑی لسٹ ہوگی، شرک کی اعمال یا شرک کی دعا جمانا، جو لوگ جس طرح بولتے ہیں یا علی یا ولی یا جو بھی زمانہ، جو بھی شرک اور بدعت خرافات، جو کوئی چیز ساتھ میں اس میں لا کے لے کے آلے، وہ تو میں بولتا ہوں یہ آسمان، یہ چھت کے اوپر بھی نہیں جائیں گے، گناہ ہی سیدھا آئے گا، وہ تو دعا تو قبول ہونے کی چھوڑو، وہ خود اپنے قبروں میں پڑے ہیں، نہ اپنے آپ کو اگر بچا سکتے تو بچا سکتے ہیں۔ یہ جان لو آپ، یا ورڈ ہے جو بلا، یا اب جس طرح جنہ ہے یا جنہ میں بلاتا ہوں، مطلب جو زندے کے لیے صرف میں یا استعمال کر سکتا ہوں، جو بھی شخص مر گیا، ہم یہاں تک کہ یا رسول اللہ نہیں بول سکتے کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ تو جو بھی شخص اللہ کو چھوڑ کے دوسرے سے مدد مانگے، سب سے پہلے تو اس کی عقل نہیں ہے، نہ عقل ہے، احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، بہت ہی بڑا مسکین ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے جا کے مدد مانگے یا کچھ بھی دعا مارے یا کرے، یہ تو ہو گیا 100% دعا نہیں قبول ہونے کا ایک شرط۔ اگر اس کے بارے میں ٹاپک شروع کریں تو کل تک بات کریں گے، تو سمجھ میں آ گئی نا بات کہ اللہ کی دعا مانگنے کے ٹائم پہ کچھ بھی شرک اور بدعت کام اور اعمال مانگے آج ہوگے تو نہیں۔ چلو لاسٹ میں ختم کرتے ہیں کہ کس ٹائم پہ دعا کر رہے، تو انشاءاللہ جب جو قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، مطلب اس ٹائم پہ دعا کرنا ایک فضیلت ہے، ایک مبارک ٹائم رہتا ہے، وہ اللہ اس میں انشاءاللہ قبول کرتا ہے آپ کی دعا۔ کون بتا سکتا ہے؟ آپ بولو جو آپ کے پاس، جو آپ کو معلوم ہے۔ لاسٹ 10 days آف رمضان، اوکے۔ دوسرے اذان کے بعد، مطلب اذان اور اقامت کے بیچ میں، ظہر سے عصر، کون سے دن؟ جمعہ کے دن ظہر سے لے کے مغرب تک آ سکتے، مغرب تک، ہاں، اور آدھی رات میں، افطار کے ٹائم پہ، ہاں، اور عشاء، ہر فرض نماز کے بعد، اور تہجد نماز کے ٹائم پہ، بارش کے ٹائم پہ، ہاں۔ تو چلو ساتھ میں بولتے ہیں، جو بھی آپ کہیں صحیح الحمدللہ، چلو ساتھ میں ہم بولتے ہیں، یاد رکھیں گے آپ۔ تو سحری کرنے کے ٹائم پہ، افطار کرنے کے ٹائم پہ، اذان اور اقامت کے بیچ کے ٹائم پہ، اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو یہ نہ دیکھتے رہو کہ کب اقامت ہوگی
اقامت ہونے کے بعد میں آ کے وضو کر کے بعد میں آ کے دوسری رکعت میں جموں گا، نہیں، بہت ہی زیادہ فضیلت ٹائم آپ ویسٹ کر رہے ہیں. جس طرح اذان ہوتی ہے سیدھا نکل کے آؤ مسجد میں، کیونکہ اذان اور اقامت کے بیچ میں بہت زیادہ فضیلت کا ٹائم ہے، اس میں سنتیں پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، دعا مانگو، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. تو سحری کے ٹائم پہ، افطاری کے ٹائم پہ، اذان اور اقامت کے ٹائم پہ، جب جمعہ کے دن خطیب امام صاحب جب دو خطبے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں وہ بھی دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے. جب بارش اترتی ہے بارش کے ٹائم پہ، عند التقاء الجیش فی سبیل اللہ، جب جنگ چلنے ہوتی ہے، مطلب پہلے جب جو مسلمان کی آرمی اور دوسروں کی آرمی جب ملتی ہے اس ٹائم پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. 1/3 لاسٹ ٹائم پہ رات میں، الثلث الاخیر من اللیل، سجدے کی حالت میں، ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد میں، پوری نماز میں بھی، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، شدت کی حالت میں رہتا ہے، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ ویک رہتا ہے، وہ پوچھتا ہے سیدھا کس سے؟ اللہ سے. سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک چیز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ صلاۃ عموماً فی السجود، حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان سب سے نزدیک اللہ کی طرف کب رہتا ہے؟ سجدے کی حالت. جو لوگ بولتے ہیں سجدے میں، یا ان کو غلط سکھایا گیا ہے کہ سجدے میں صرف سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے رہنا ہے، غلط ہے. 3 بار بول دیجیے اور اس کے بعد ٹائم ہے آپ کے پاس، جو چاہیے آپ اللہ سے مانگو. دعائیں یاد ہے آپ کو عربی میں؟ الحمدللہ. نہیں یاد ہے؟ آپ انگلش میں، تمل میں، فرانس میں، چائنیز میں، کورین میں، ہر دعا میں، ہر لینگویج میں مانگو، اللہ آپ کی دعا قبول کرے. اور جنرل میں بھی جب سادے ٹائم میں آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، شروع کریں گے ہم کس سے؟ دعا شروع کرنے کس طرح شروع کریں گے ہم؟ الحمدللہ، اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے، بعد میں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، بعد میں اپنی غلطی مانگ کے اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر بعد میں دعا شروع کرو. آپ کو عربی میں یاد ہے الحمدللہ، نہیں یاد ہے آپ کی ہندی میں ہی مانگو، تمل میں ہی مانگو، ہر لینگویج میں مانگو. پھر بعد میں جب ختم ہوتی ہے دعا کیا کرو؟ اللہم صلی اشکرک اللہم صلی علی محمد. اس طرح ہم ختم کریں گے. تو امید کرتا ہوں اس درس سے آپ کو فائدہ ملا ہو انشاءاللہ. کچھ کوشچن ہے، کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے جاوید بھائی کا مشورہ تھا کہ 2 سال پہلے ہر 2 سال میں پوچھتا تھا، درس ختم کرنے کے بعد کچھ کوشچن ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس لیے میں اس سال پوچھنا ہی چھوڑ دیا. تو جاوید بھائی کا اختراع ہے کہ پوچھو. تو اگر کس کے پاس کچھ سوال ہے تو پوچھیے. تو ٹھیک ہے، کل کے جو ہم 2 کوشچن پوچھے تھے، کون تیاری کر کے لائے؟ ہاں، سب سے پہلا کوشچن کیا تھا؟ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، اس ٹائم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کھلا تھا، تو ان کا خون جا کے ایک آیت پر گرا تھا. کون سی آیت تھی؟ ہاتھ اٹھاؤ اوپر، اٹھو اوپر، فاضل بولو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. شاباش، شکریہ. دوسرا کوشچن وہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کی زمانے میں جب قرآن لکھنے کا ٹائم آیا تھا تو دوسرے صحابی کون تھے جو ان کے ساتھ ختم کیے تھے وہ کام؟ کون ہے حضرت؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. تو یہ عظمت. لیکن جب پہلے شروع کرنے کے ٹائم پہ تو بہت سارے صحابی ساتھ بھی لکھے تھے، وہ دوسرا کوشچن. تو انشاءاللہ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین، اور ہمارے صالح اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم سب میں سے اللہ یہ توفیق عطا فرمائے صحیح دین اور صحیح طریقہ استعمال کر کے اللہ سے قریب جانے کا توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم.